بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد امین، اردو لیکچرر، سپیریئر کالج قلعہ قادر والا کیمپس. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ انٹرمیڈیٹ کے پیپر جو ہیں وہ قریب شروع ہونے والے ہیں. عید کے فوری بعد ان کے پیپر سٹارٹ ہو جائیں گے. تو آج کی ہماری جو ویڈیو ہے خاص ان بچوں کے لیے جو ابھی تک اردو کے پیپر پیٹرن سے بالکل ناواقف ہے. آج ہم اسی پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ کتنے نمبر کا پیپر آئے گا، کہاں سے آئے گا، ان میں کون سی چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں، کون سے خلاصے زیادہ امپورٹنٹ ہیں، کون سے نظم کے اشعار زیادہ اہم ہیں. آج ہم اسی پہ بات کریں گے. تو سب سے پہلے اگر بات کریں ہم لوگ پیپر پیٹرن کی، تو پیپر جو ہے وہ 100 نمبر کا ہوگا. اس میں 20 نمبر کی معروضی ہوگی اور حصہ انشائیہ جو ہوگا وہ 80 نمبر کا ہوگا. 20 نمبر کی جو معروضی ہے اس میں سب سے پہلے 5 نمبر جو ہے وہ نصابی کثیر الانتخابی ہوتے ہیں. یعنی ایسے ایم سی کیوز جو ہماری کتاب میں موجود اسباق کے آخر میں، غزل کے آخر میں اور نظم کے آخر میں جو معروضی ہوتی ہے وہاں سے آتے ہیں. اس کے بعد بات کی جائے تو رموز اوقاف. رموز اوقاف ایکچوئل میں انگلش میں انہیں پنکچویشن کہا جاتا ہے، کہ وہ علامتیں جو بات کرتے ہوئے لکھتے ہوئے ہم ٹھہراؤ کے لیے استعمال کرتے ہیں یا اپنی بات سمجھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو ایسے علامتیں جو انہیں رموز اوقاف کہا جاتا ہے. 5 نمبر کا پیپر ان میں سے آتا ہے، جن میں وہ ایک الگ سے ویڈیو ہوگی، سکتہ، ختمہ، وقفہ، رابطہ وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. اس کے بعد بات کریں حروف اور مطابقت کا صحیح استعمال، 5 نمبر کا یہ ہوگا. اس کے بعد 5 نمبر بچ جاتے ہیں، وہ ہمارے ہوتے ہیں امدادی افعال. اس میں مصادر اور امدادی افعال کا استعمال. یعنی یہ ٹوٹل ہمارے 20 نمبر ہو گئے حصہ معروضی کے. حصہ انشائیہ کی بات کی جائے، فرسٹ ایئر کا اور سیکنڈ ایئر کا سیم ایز اٹ ہے، مطلب جیسا وہ ہوگا ویسے ہی، صرف آخری چند سوالات ہیں جہاں پر تھوڑا سا ان میں ڈفرینس ہے. سب سے پہلا سوال نمبر 2، حصہ نظم. حصہ نظم کے اشعار 2 اشعار آتے ہیں 4 نمبر کے، اور ساتھ میں 1 نمبر ہوتا ہے نظم کے عنوان کا اور دوسرا ہوتا ہے شاعر کے نام کا. یعنی 10 نمبر کا وہ پورشن ہوتا ہے، اس میں 2 اشعار آتے ہیں حصہ نظم میں سے. 1 نمبر کا اس میں وہ ہوتا ہے شاعر کا نام، اور 1 نمبر کا اس میں نظم کا عنوان ہوتا ہے. وہ دو ہی کرنے ہوتے ہیں. اس کے بعد اسی سوال کا دوسرا حصہ جز بے جسے بولا جاتا ہے، وہ ہوتے ہیں حصہ غزل کی. اس میں 3 اشعار آتے ہیں. کسی بھی شاعر کی غزل کے 3 اشعار آپ کو دیے جائیں گے، 3 نمبر کے ہوں گے، اور 1 نمبر کا اس میں جو ہے وہ شاعر کا نام ہوگا، اور تینوں ہی کرنے ہوتے ہیں. اس میں ہمارے پاس چوائس نہیں ہوتی کوئی بھی. آگے بڑھے سوال نمبر 3. سوال نمبر 3 اسٹوڈنٹس کے، طالب علموں کے نقطہ نظر سے بہت مشکل گردانا جاتا ہے. وہ ہے سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح. سیاق و سباق والا سوال جو ہے وہ 15 نمبر کا آتا ہے. اس میں 2 نمبر ہمارے ہوتے ہیں حوالہ متن کے، 3 نمبر کا سیاق و سباق ہوتا ہے، اور باقی 10 نمبر کی تشریح ہوتی ہے. انشاءاللہ اس پہ بھی ہم ڈیٹیل میں ایک ویڈیو بنائیں گے. حوالہ متن میں صرف مصنف کا نام لکھا جاتا ہے اور سبق کا عنوان لکھا جاتا ہے. ہاں 2 چیزیں اس میں اور ایڈ کی جاتی ہیں، وہ ہوتی ہیں اس سبق کی صنف کیا ہے اور ماخذ کیا ہے. اس کے نمبر تو اضافے نہیں ہوتے، ہاں اچھا امپریشن ڈالنے کے لیے ہم چیکر پر انہیں لکھ سکتے ہیں. سیاق و سباق 3 نمبر کا. سیاق و سباق ایکچوئل میں سیاق کا مطلب ہوتا ہے ربط مضمون، سباق کا مطلب ہوتا ہے سبقت لے جانا، آگے بڑھ جانا. لیکن اگر ہم اصطلاح میں بولیں اسے تو وہ یہ ہوگا کہ جو دیا گیا پیراگراف ہے اس سے پہلے اور اس کے بعد مختصر کر کے 3 سے 4 لائنوں میں، اس سے پہلے اور 3 سے 4 لائنیں اس کے بعد ہم نے صرف وہ لکھنا ہوتا ہے، اسے سیاق و سباق بولا جاتا ہے. سٹارٹ میں جب شروع کرتے ہیں سیاق و سباق تو صرف یہی لکھا جاتا ہے کہ یہ عبارت سبق کے فلاں حصے سے لی گئی ہے. تشریح 10 نمبر کی تشریح ہے، وہ متعلقہ پیراگراف کو ہم نے کھول کر بیان کرنا ہوتا ہے وضاحت کے ساتھ. اس میں ہم حوالے کے اشعار استعمال کر سکتے ہیں، کوئی احادیث کا ترجمہ استعمال کر سکتے ہیں، پرانے آیات کا ترجمہ لکھ سکتے ہیں، تاریخی، سیاسی، مذہبی واقعہ لکھ سکتے ہیں. یعنی جتنا ہم اس کو آسان کر کے واضح کر کے بیان کر سکتے ہیں وہ حصہ تشریح میں آ جائے گا. سوال نمبر 4، سبق کا خلاصہ. نصابی سبق کا خلاصہ. نصابی سبق میں ہمارے پاس آپشن آتے ہیں، انتخاب ہوتا ہے، 2 خلاصے آتے ہیں اور 2 میں سے ہم نے ایک کرنا ہوتا ہے. اب 1 نمبر ہوتا ہے اس میں مصنف کے نام کا، اور 9 نمبر کا سبق کا خلاصہ ہوتا ہے. سبق کا خلاصہ اس پورے سبق کا 1/3 ہوتا ہے، یعنی تیسرا حصہ جس کو ہم نے اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہوتا ہے. اور سوال نمبر 5، نظم کا خلاصہ. نظم کے خلاصے میں وہ خود ہی پوچھ لیتا ہے کہ فلاں شاعر کی فلاں نظم کا خلاصہ لکھیں. اس میں نہ تو نظم کا عنوان لکھنے کے نمبر ملتے ہیں
اور نہ ہی ہمیں شاعر کا نام لکھنے کے نمبر ملتے ہیں۔ نظم کے خلاصے کی جو طوالت ہے، جو لمبائی ہے، 10 سے 12 سطریں لکھنا ہوتی ہے ہم نے۔ آسان سا اور اس کا یہی ہے کہ آپ کو جو اشعار دیے گئے ہیں اس نظم میں، اس کو دھیان سے پڑھیے، اس کو نثر کی شکل میں لکھ دیجیے، ان کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کر دیجیے، وہی آپ کا خلاصہ ہو جائے گا۔ سوال نمبر 6، اب اگر فرسٹ ایئر میں دیکھا جائے تو وہاں پر درخواست ہے، روداد ہے، رسید ہے، لیکن چونکہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں ابھی حصہ دوم کی، سال دوم کی اور جو سال دوم یعنی 12ویں کلاس کی، تو یہاں پر ہمارے پاس سوال نمبر 6 آتا ہے مضمون کا۔ مضمون نویسی، مضمون نویسی 3 مضامین ہمارے پاس آتے ہیں، جس میں ہم نے ایک کرنا ہوتا ہے، 3 مضامین اس میں سے ایک کرنا ہوتا ہے۔ مضمون کے بارے میں یہی ہے کہ وہ کسی بھی کرنٹ افیئر پر بات کرنے کو کہہ سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آؤٹ آف سلیبس آ سکتا ہے۔ وہ 20 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے۔ اس کے لیے کم از کم آپ کی جو طوالت ہوگی، جو لمبائی ہوگی،